ابراہیم علیہ السلام کا جب دور شروع ہونے والا تھا، ابھی آپ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، اس وقت کی اگر ہم تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نمرود نامی شخص اس وقت بڑا جابر قسم کا بادشاہ، بڑا مال و زر رکھنے والا، جب اس نے لوگوں کو اپنے دربار میں جھکتے ہوئے دیکھا اور ہر ایک کو اپنے ہی دربار کا بھکاری دیکھا، تو اس نے اپنے ہی آپ میں خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب پوری دنیا کے اوپر باطل کا عروج ہو گیا، ہر بندہ گناہ میں لت پت ہے اور شرک پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ایسے دور کے اندر خالق کائنات نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود نے رات کو خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک بڑا خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، اور اس ستارے کی روشنی اتنی زیادہ، دیکھتے ہی دیکھتے اس ستارے کے سامنے چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، اس ستارے کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، اور اس کی چمک اتنی زیادہ ہے کہ ساری کائنات اس ایک ستارے کے ساتھ منور ہو چکی ہے۔ خواب دیکھ کے جاگا، بڑا حیران ہوا کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا۔ صبح دربار لگایا، سارے دنیا کے نجومی اس نے بلائے، کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر چاہیے۔ سارے نجومی اس بات پہ اتفاق کرتے ہوئے تعبیر نمرود کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے، تیری اس سلطنت کے اوپر، تیری اس حکومت کے اندر ایک ایسا شخص آنے والا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو دنیا میں آ کر تیری حکومت کو تجھ سے چھین لے گا، تیری یہ حکومت اس کی نبوت کے سامنے اور نبوت کے نور کے سامنے مات پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نام، اس کا چرچے اور اس کی نبوت پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گی۔ نمرود بڑا پریشان ہوا کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھ لیا، اور یہ کیسی تعبیر آج میں ان سے سن رہا ہوں کہ میری حکومت زائل ہو جائے گی، میرا نام ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کروا دوں گا۔ ایک بہت بڑا محکمہ تیار کیا، اس کے اندر اس نے فوج اور لوگ بھرتی کیے، اس نے اعلان عام کر دیا، اس سال کے اندر پوری روئے زمین میں جہاں کہیں بھی کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، اسے پیدا ہوتے ہی مار دینا ہے۔ اس نے ہر بیٹے، ہر بچے کے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ پوری دنیا کے اندر اس نے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کروایا۔ الغرض 70,000 معصوم بچے پیدا ہوتے ہی نمرود نے قتل کروا دیے۔ لیکن حضرات ذوالوقار، خالق کائنات کا جو فیصلہ، جو اس کا حکم ہے، وہ اٹل حکم ہے، اور اس حکم کے سامنے کوئی بات ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کے حکم کو، اس کے امر کو کوئی رد و بدل میں نہیں لا سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ خالق جو چاہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا اپنے والد گرامی حضرت تارخ سے منتقل ہو کے اپنی والدہ مائدہ کے پیٹ کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ نجومی پھر بھاگے بھاگے آئے، کہا نمرود، وہ جس بچے کے روک تھام کے لیے تو نے اتنے سارے انتظامات کیے اور بچوں کو قتل کر رہا ہے، وہ تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر آج منتقل ہو چکا ہے۔ الغرض آپ کو ڈھونڈا گیا کہ آپ کس گھر میں تشریف فرما ہیں اور کس والدہ کے پیٹ کے اندر ہیں، کسی کو محسوس تک نہ ہوا۔ آپ کے والد گرامی حضرت تارخ نے آپ کی ولادت سے قبل اور اسی خاص مقصد کے لیے باہر جنگلوں کے اندر ایک مورچے کا انتظام کیا تھا کہ آخری ایام میں میری زوجہ اس مورچے کے اندر چلی جائیں گی، وہاں پہ جا کے بیٹے کی ولادت ہوگی، تاکہ میرا بیٹا نمرود کے شر اور اس کے ظلم سے محفوظ رہے۔ تو آپ کی والدہ اس مورچے کے اندر چلی گئی۔ آخری 3-4 ماہ جو تھے وہ آپ کی والدہ نے اس مورچے کے اندر ہی گزارے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہو گئی۔ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جتنا ایک عام بچہ 1 مہینے کے اندر بڑا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام 1 دن میں اتنا بڑا ہوا کرتے، اور جتنا ایک عام بچہ سال میں بڑا ہوا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے کے اندر اتنا بڑا ہوا کرتے تھے۔
अलगरज 7 महीने आपकी उम्र के गुजरे, 7 महीनों में आप तकरीबन 7 साल की उम्र के लगते थे। ये आपकी नशोनुमा और आपकी परवरिश और आपकी जिस्मानियत के बढ़ने का अंदाज था। जब आपकी बोलने की उम्र हुई, सबसे पहला जुमला जो आपकी जुबान मुबारक से निकला, और यह जुमला भी दर हकीकत नबी होता ही वो है जो पहले ही दिन से तबलीग का काम करे। उसे पता होता है कि मैं नबी हूं, लेकिन खालिक कायनात उसको इजहार का हुक्म नहीं देता जब तक उसकी उम्र 40 साल की ना हो जाए। तो नबी पहले ही दिन से इशारतन कोई ना कोई पैगाम छोड़ जाता है। जब आपने जुबान खोली, पहला जुमला जो आपने बोला, अपनी वालिदा से मुखातब हुए और फरमाया कि अम्मा जान बताएं, मन रब्बी, मेरा रब कौन है। ये पहला लफ्ज इब्राहिम की जुबान पे जारी हुआ। पूछा अम्मा जान बताएं मेरा रब कौन है। रब कहते हैं पालने वाले को, जो भी किसी को पालता है उसको रब कहा जाता है। हम खालिक को भी रब इसलिए कहते हैं कि वो सारी कायनात को पालता है। तो ये मुरादी माना और इस लफ्ज रब का है। तो वालिदा ने जब पूछा कि मेरा बेटा ये पूछ रहा है कि मेरा रब कौन है, तो कहा बेटा तू रब के बारे में पूछता है तो आना रब्बुक, तेरा रब तो मैं हूं, क्योंकि तुझे पालती मैं हूं, तुझे दूध मैं पिलाती हूं, तुझे खाना मैं खिलाती हूं, तेरी परवरिश मैं करती हूं, तो लिहाजा तेरा रब मैं हुई। तो कहा अम्मा जान इतनी तो समझ आ गई कि मुझे आप पालती हैं, आप मेरा रब हैं, लेकिन ये बताएं कि रब्बू की वमा रब्बू की, तेरा रब कौन है, तुझे कौन पालता है। तो वालिदा परेशान हो गई, कहने लगी कि बेटा रब्बी अबूक, मुझे तेरा बाप पालता है, मेरा तेरा रब बाप है। तेरा रब मुझे पालता है, मैं आगे तुझे पालती हूं, लिहाजा तेरा रब मैं हुई और मेरा रब तेरा बाप हुआ। इब्राहिम ने चौथा सवाल कर दिया और पूछा कि अम्मा जान बताएं वमन रब्बु अबी, मेरे बाप का रब कौन सा है, मेरे बाप को कौन पालता है। जब ये चौथा सवाल किया, सैयदा इब्राहिम की वालिदा जो थी परेशान हुई, अपने शौहर के पास आई, तारुख के पास, कहने लगी ऐ मेरे सर के ताज, जिस बच्चे के बारे में बाहर धूम मची हुई है और जिसका नाम लेकर ये नमरूद परेशान है कि वो मेरी सल्तनत को हलाक कर देगा, मुझे गालिब गुमान है कि वो हमारा बेटा इब्राहिम ही होगा। आज इसने वो सवालात मुझसे कर दिए जो आम बच्चे की समझ में भी कभी नहीं आते। आज इसने मुझसे रब के बारे में सवाल कर दिया। अलगरज ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला तबलीगी अंदाज था और पहला पैगाम था, चूंकि हर नबी को इब्तिदा अपने घर से करने का हुक्म होता है। क्या वक्त के नबी सबसे पहले तबलीग का काम अपने घर में कर, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को, वालिदैन को दीन की दावत दे। उसके बाद फिर करीबी रिश्तेदारों का हक होता है, उनको दावत दी जाती है। तीसरे नंबर पर फिर बात आ जाती है अवामुन नास की। तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 महीने की उम्र में अपनी वालिदा को रब का पैगाम दे दिया था।